بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ ایران کا سعودی ولی عہد کی جانب سے تعلقات کی بحالی سے متعلق بیان کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم عمران خان شہزادہ محمد بن سلیمان کی دعوت پر 7 مئی سے سعودی عرب کا 3 روز کا دورہ کریں گے۔ کرغستان اور تاجکستان کے متنازع سرحدی علاقے میں شدید جھڑپیں۔ یورپین پارلیمنٹ میں پاکستان کے خلاف قرارداد بھاری اکثریت سے منظور۔ کورونا کو دنیا استحکام کی بدولت شکست دے سکتی ہے، چین کی بھارت کو مدد کی پیشکش۔ امریکہ ایران کے خلاف پابندیوں کا دباؤ برقرار رکھے، مائک پومپیو کا جو بائیڈن انتظامیہ کو مشورہ۔ دوحہ میں امریکہ، چین، روس، پاکستان کے نمائندوں کی طالبان سے اہم ملاقات، افغان امن عمل میں بڑی پیش رفت۔ امریکہ اور آسٹریلیا کا بھارت پر سفری پابندیاں لگانے کا فیصلہ۔ امریکہ کا افغانستان سے انخلا کے دوران اضافی فورسز تعینات کرنے کا منصوبہ۔ اسرائیل کے طیارے مشرق وسطی میں کہیں بھی کارروائی کر سکتے ہیں، اسرائیل نے ایران کو خبردار کر دیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ایران نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے تعلقات کی بحالی سے متعلق بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے شہزادہ محمد بن سلمان کے بیان کو لہجے میں تبدیلی قرار دے دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ترجمان ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ تعمیری نقطہ نظر مکالمے پر مبنی حکمت عملی دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس حکمت عملی سے ایران اور سعودی عرب دو طرفہ تعلقات اور تعاون کے ایک نئے باب کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اختلافات کے خاتمے سے امن، استحکام اور علاقائی ترقی کا حصول ممکن ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے بھی اس بات پر زور دیا کہ سعودی عرب اور ایران اسلامی دنیا کے اہم ممالک ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے سعودی عرب اور ایرانی تعاون اہم ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کا ملک ایران کو پڑوسی ملک کی حیثیت سے دیکھتا ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ ریاض تہران کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے کا خواہش مند ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان کی دعوت پر اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ 7 مئی سے سعودی عرب کا 3 روز کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان 7 مئی سے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کے ساتھ سعودی عرب کے دورہ پر جانے والے وفد میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر اطلاعات فواد چودھری اور نمائندہ خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی حافظ طاہر محمود اشرفی بھی شامل ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 15 ماہ بعد اعلیٰ سطح پر بات چیت ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کرغستان اور تاجکستان کے متنازع سرحدی علاقے میں جھڑپوں میں کم از کم 31 افراد ہلاک ہو گئے۔ کرغستان اور تاجکستان کی سرحدی آبادیوں کے درمیان زمینی اور پانی کے مسائل پر آئے دن جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، تاہم غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اس مرتبہ ان جھڑپوں میں دونوں ممالک کے فوجیوں کی شمولیت کی وجہ سے تازہ جھڑپ کئی برسوں میں شدید ترین تھی۔ رپورٹ کے مطابق تازہ ترین جھڑپوں میں کم از کم 31 افراد ہلاک ہو گئے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یورپی پارلیمنٹ نے پاکستان کے خلاف قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی۔ یورپی پارلیمنٹ میں 6 کے مقابلے میں 681 اراکین نے قرارداد کی حمایت کی۔ قرارداد میں پاکستان کے لیے جی ایس پی پلس پر نظر ثانی کرنے اور اقلیتوں سے متعلق امتیازی قوانین کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اراکین پارلیمنٹ نے فرانس اور پاکستان کے تنازع میں فرانس سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ دوسری جانب پاکستان نے یورپی پارلیمنٹ میں توہین رسالت قوانین سے متعلق قرارداد پر مایوسی کا اظہار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ یورپی پارلیمنٹ میں گفتگو سے پاکستان میں توہین رسالت قوانین اور مذہبی حساسیت سے لا علمی کا اظہار ہوتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے ایک مرتبہ پھر کرونا وائرس کے بحران میں مبتلا بھارت کو مدد کی پیشکش کر دی۔ بھارت میں چین کے سفیر نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ چین کے صدر شی جن پنگ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو پیغام میں ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ پیغام کے مطابق چینی صدر کا کہنا ہے کہ کورونا کو دنیا استحکام اور تعاون کی بدولت ہی شکست دے سکتی ہے۔ چین وبا سے لڑنے کے لیے بھارت سے تعاون مستحکم کرنے کے لیے سپورٹ اور مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بھارتی حکومت کی لیڈرشپ میں بھارتی عوام کو کورونا پر یقیناً قابو پا لے گی۔ شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ انسانیت ایک کمیونٹی ہے جس کا مستقبل مشترکہ ہے۔ تمام ممالک مل کر اس وبا کو شکست دے سکتے ہیں۔ چینی حکومت بھارت کی تمام مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف عائد کردہ پابندیاں ختم کر دی جاتی ہیں تو اس صورت میں بھی وہ اپنی تخریبی سرگرمیوں سے دستبردار نہیں ہوگا۔ اس لیے جو بائیڈن انتظامیہ کو ایران پر دباؤ برقرار رکھنے کے لیے پابندیاں ختم نہیں کرنی چاہیے۔ مائک پومپیو نے انٹرویو میں کہا ہے کہ انتظامیہ کیسے یہ یقین کیے بیٹھی ہے کہ اگر ایران کے خلاف پابندیوں کا دباؤ ختم کر دیا جاتا ہے، پابندیاں ختم بھی کر دی جائیں، تب بھی ایران اپنی تخریبی سرگرمیوں سے دستبردار نہیں ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان کا کہنا ہے کہ دوحہ میں جمعے کے روز سینئر امریکی، روسی اور چینی حکام نے افغان امن عمل کے حوالے سے مشاورت کی، جس کا مقصد امن عمل کے لیے راستہ تلاش کرنا ہے۔ پاکستانی سفیر بھی پاکستانی وفد کا حصہ ہے۔ چاروں ممالک کے خصوصی نمائندوں نے طالبان کے سیاسی نمائندوں سے ملاقات کی اور امن عمل کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ طالبان نے امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے افغانستان سے فوجیوں کے انخلاء شروع کرنے میں تاخیر کے اعلان کے بعد خود کو امن عمل کی بین الاقوامی کوششوں سے الگ کر لیا تھا۔ طالبان کے ترجمان محمد نعیم نے بتایا ہے کہ اس ملاقات میں باقی طالبان قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ بات چیت میں اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ اور امریکی ریوارڈ لسٹ سے جنگجو گروپوں کی قیادت کو نکالنے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے کورونا کی وجہ سے بھارت پر سفری پابندیاں لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے بھارت پر سفری پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا اور بھارت سے امریکہ آنے والے تمام پروازوں پر پابندی عائد کر دی۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی پروازوں پر پابندی کا اطلاق 4 مئی سے ہوگا۔ امریکہ میں مستقل رہائش کا اجازت نامہ رکھنے والوں کو 4 مئی تک مہلت ہوگی اور 4 مئی کے بعد کسی کو بھارت سے امریکہ آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سفری پابندیوں کا فیصلہ بھارت میں کورونا وبا کی شدت کی وجہ سے کیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب آسٹریلیا نے بھی بھارت سے آنے والوں پر سفری پابندیاں مزید سخت کر دی اور بھارت سے آنے والوں پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی فوجی انخلاء کے دوران امریکی اور اتحادی افواج کی حفاظت کے لیے اضافی فورسز افغانستان بھیجی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس کی نائب پریس سیکرٹری ایئر فورس 1 پر سوار صحافیوں کو بتایا ہے کہ انخلاء جاری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی افواج انخلاء میں مدد کے لیے افغانستان اور خطے میں اضافی فوجی اثاثے تعینات کرے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ آرمی رینجرز ٹاسک فورس کے کچھ حصے عارضی طور پر افغانستان میں تعینات کیے جائیں گے۔
تاکہ ہم انخلا کی سرگرمیاں شروع کرتے وقت زمین پر موجود فورسز کا تحفظ کر سکیں۔ جین پیرے نے یہ بھی کہا ہے کہ سیکرٹری دفاع لارڈ آسٹن نے ہدایت جاری کی ہے کہ کیریئر حملہ آور گروہ پورے انخلا کے دوران خطے میں اضافی فورسز کے لیے تحفظ کی صلاحیت فراہم کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اگرچہ ان کارروائیوں کے نتیجے میں ابتدائی طور پر افواج کی تعداد میں اضافہ ہوگا، لیکن ہم 11 ستمبر 2021 تک تمام امریکی فوجیوں کو افغانستان سے نکالنے کے لیے پرعزم ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر برائے اسراغ رسانی ایلی کوہن نے خبردار کیا ہے کہ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان اگر کوئی نئی بڑی جوہری ڈیل ہوتی ہے تو اس سے پورا خطہ ہی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل کے طیارے مشرق وسطی کے خطے میں کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی سفارتکاری کا پابند نہیں ہوگا۔ ایران کو کسی بھی جگہ استثناء حاصل نہیں ہے۔ ہمارے طیارے مشرق وسطی میں کہیں بھی جا سکتے ہیں اور یقینی طور پر ایران میں بھی۔ ایلی کوہن کا کہنا تھا کہ دنیا ایران کو نہ صرف یورینیم کو افزودہ کرنے اور بیلسٹک میزائلوں کی تیاری سے روکے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔